أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اس سے پہلے ہم نے سورہ تین اور سورۃ العلق کا مطالعہ کیا، اور جیسا ابتداً بات آئی تھی کہ یہ چار صورتوں کا ایک گروپ ہے: سورۃ تین، سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ۔ سورہ تین میں انسان کی پوزیشن بتائی گئی تھی، اس کے بعد میں پھر بتایا گیا کہ انسان اس پوزیشن پر کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم کی طرف سورۃ العلق میں ابھارا گیا، اور وہ علم پہلی وحی کی تھی، جہاں پر اشارہ کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پہلی وحی کب نازل ہوئی اور اس کا کیا امپیکٹ تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے کیا پوٹینشیل تھا جو ہم کو دیا گیا ہے، اس کا ذکر سورۃ القدر کے اندر اب ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے ساتھ جو ہے نا، اس کتاب کو جس رسول پر نازل کیا گیا ہے، اس رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سورۃ البینہ کے اندر ہم آگے دیکھیں گے۔ تو سورۃ القدر مختصر سی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 آیتوں کے اندر قرآن کے نزول کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس سلسلے میں بڑی جامع گفتگو آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کو سے یہاں پر اسپیسیفکلی بتایا نہیں گیا کہ کس کو نازل کیا گیا ہے، گویا کہ جو کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب تک تو تم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بات کس کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو حذف کر کے اس چیز کی طرف اور اسٹرانگلی کو ریلیٹ کرانا اور متوجہ کرنا مقصود ہے، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور انسان سوچتا ہے کہ کس کو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے آپ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ کتاب کب نازل ہوئی، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں مختلف میننگز آپ کو تفاسیر کے در ملیں گے۔ پہلے یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے پوری نا قرآن حوالے کیا، مگر فرشتوں کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کب کون سی آیت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو۔ ایک دوسری ایسپیکٹ سے جو ہم کو ایکسپلینیشن تفسیر کے اندر ملتا ہے، وہ یہ کہ یہ رات میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اسی لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا، اگرچہ پوری قرآن نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کے نزول ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کا نزول گویا کہ پورے قرآن کا نزول ہے نا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس بات کی طرف ہے نا ایک تفسیر کے اندر آپ کو ایکسپلینیشن ملے گا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر ہم قدر کا معنی بولیں تو کامن سا ورڈ ہے عربی میں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو کچھ ریلیٹ تو کر پاتے ہیں، یا کچھ میننگ شاید ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ جو میننگ انسان ایکسٹریکٹ کر پائے گا وہ لیمیٹڈ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی انسان کا تھاٹ پروسیس، انسان کا مائنڈ اتنا لیمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس کی اہمیت نہیں جان پاتا۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے، آپ قرآن میں جگہ جگہ پر دیکھیں گے وما ادراک جہاں پر بھی آتا ہے کسی چیز پر اور سٹریس کرنے، کسی چیز کو اور انٹینس انداز میں بتانے کے لیے وما ادراک کا ذکر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لیلۃ القدر کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ ہر سال رمضان آتا ہے، اب تک ہم نے کئی سارے رمضان اپنی زندگی میں گزارے ہیں، اور ہر سال لیلۃ القدر کو حاصل کرنے، اس کے اندر کوشش کرنے کے لیے ابھارا جاتا ہے، مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ نہ کاہلی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، مگر تم کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ تم اس کی قدر صحیح انداز میں نہیں کر رہے ہو، تم اس کی اہمیت کا تم کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس سوالی انداز کو اپنے آپ پر بھی لگا کر دیکھیں کہ کیا ہم لیلۃ القدر کا صحیح معنوں میں ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کو ہم
اس کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے عمل کے اندر ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ ليلۃ القدر کی رات کے سلسلے میں ہم کو بہت ساری روایتیں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ یہی وہ ایک رات ہے جس کے اندر عبادت کرنے کے سلسلے میں آپ کو صحیح روایت کا ایک کثیر مجموعہ ملے گا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ليلۃ القدر کی پابندی کرنے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من قام ليلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ليلۃ القدر کا اہتمام کرے، قیام کرے ليلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ گویا کہ اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا کہ اس سے پہلے جتنے اس کے گناہ تھے سب معاف کر دیے گئے، ایک نیا چیپٹر اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، گویا کہ ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو رہی ہے۔ یہ ليلۃ القدر ہی وہ ایک رات ہے جس کے اندر عبادت کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ دوسری اور راتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہم کو نہیں ملتا، ليلۃ القدر ہی کا ذکر ہم کو سورہ دخان میں بھی ملتا ہے۔ معراج کی رات کا ذکر ہم کو بنی اسرائیل کے صورت کے اندر ملتا ہے، مگر اس رات میں جس میں عمل کرنے کے کا حکم دیا گیا وہ ليلۃ القدر کی رات۔ اللہ نے پوچھا کہ تم کیا جانا کہ ليلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے ليلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، ایک تو لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 1000 منتھس کا مطلب کیا ہوتا ہے، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس ہوتا ہے، اور وہ معنوں کے ساتھ میں لوگوں نے بتایا کہ ایک رات کے اندر عبادت کرنا گویا کہ 83 ایئرس اور 4 منتھس تک عبادت کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا چڑھا کر بھی وہ اجر دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ 1000 کہہ دینا صرف 83 ایئرس نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے اندر جس طریقے سے 70 کا ذکر کیا جاتا ہے نمبر کو بڑا بتانے کے لیے، اس طریقے سے کسی چیز کی ہے نا ایمنسٹی بتانے کے لیے، اس کی ہے نا وسعت بتانے کے لیے، اس کی بڑائی بتانے کے لیے 1000 کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی 1000 مہینے یعنی مینی منتھس، اور بہت لانگ ٹائم ہے نا کہا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ 83 ایئرس اور 4 منتھس ہی ہو، بلکہ اس کی ہے نا کثرت بتانے کے لیے الفی شہر 1000 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ بھی ہے کہ یہ ليلۃ القدر میں جو کام ہوا، کام کیا ہوا؟ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کا نازل ہونا ایک رات میں، یعنی اس کا آغاز ہونا کے ذریعے سے جو چینج آیا ہے، یعنی اس رات کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات میں وہ کام ہو گیا جو 1000 مہینے بھی اگر کوئی انسان کوشش کرتا تو وہ پاسبل نہیں تھا۔ انسان کچھ ریولیوشن لانا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، چینج لانا چاہتا ہے، مگر انسان کی زندگی مختصر سی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اپنے اکیلے کے پوٹینشیل سے نہیں ہو سکتا ہے، پوری سوسائٹی کا پوٹینشیل جمع ہونا پڑتا ہے، اور پوری سوسائٹی کا پوٹینشیل بھی جمع ہو جائے تب بھی وہ ہے نا ڈیزائرڈ چینج نہیں لا سکتے ہیں۔ کچھ اسپیکٹ شاید لا سکتے ہیں، وہ الٹیمیٹ چینج نہیں لا سکتے ہیں جو انسان کی سوسائٹی کو درکار ہے۔ آج جو چینج کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ کرپشن ہے۔ ایجوکیشن میں کرپشن ہے، میڈیکل ایجوکیشن میں کرپشن ہے، ہیلتھ کیئر میں کرپشن ہے، پولیٹکس کا تو کہنا نہیں، وہ تو کرپشن کا ایک اڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرائم کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے نئے نئے نا طریقے آ گئے ہیں کہ انسان خود نا شرم سے اپنی آنکھوں کو جھکا لے کہ پوری انسانیت اسفل سافلین میں کس طریقے سے گر گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے سوسائٹی کو صرف ایک دو چیزوں کی چینج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں چینج کی ضرورت ہے، ایک اوور آل ہولسٹک ریولیوشن کی ضرورت ہے، جس کے اندر صرف ظاہری طور پر چینج نہیں بلکہ انسان کے باطن اور اس کے اندرون کو، اس کے دل کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اصل چینج اور ریولیوشن ہے جو ہیومینٹی چاہتی ہے۔ کچھ ظاہری چینج لا لیں، کاسمیٹک اگر ریولیوشن آ جائے، کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک شاید رہے گا، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اور بھی اسفل سافلین کے اندر سوسائٹی گرتے جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ليلۃ القدر میں جب اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی ساری نا سرزمین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چینج اور ریولیوشن اس رات کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ چینج جو سینچریز کے اندر نہیں ہو پاتا، وہ ایک رات کے اندر ہوا، کہ قرآن نازل ہوا اور چینج اور ریولیوشن کے لیے جو سینچریز لگ جاتے ہیں، اس کا کام اس ایک رات میں ہو گیا۔
تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر، قدر کے معنی پاور کے ہیں، قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، قدر کے معنی شرف اور عظیمت کے بھی ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس کے اندر تقدیر لکھ دی جاتی ہے، یعنی فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جس کے سلسلے میں آگے بات ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ کہ قدر پاور سے بھی ہے، اس کے اندر غیر معمولی ایمنس پوٹینشیل ہے، ایمنس پاور اور ایمنس عظیمت والی یہ رات ہے، یعنی اس رات کے اندر یہ کتاب کا نازل ہونے سے ایسا ریولیوشن آیا جو سینچوریز کے اندر بھی پاسبل شاید نہیں ہو سکتا ہے، وہ چینج آیا ہے۔ اور اسی رات کے اندر اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کتاب کے ساتھ میں جڑ جاؤں اور اپنی زندگی کا ڈائریکشن وہ طے کرے، تو اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو پاز کریں اور ایک لسٹ بنائیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے وہ کیا چینج تھا جو عرب کی جاہلی جو سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الظلمات الی النور، اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو کیا چینجز ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، اس کی آپ ایک لسٹ بنا لیں۔ اگر آپ لسٹ بنا لیے ہیں تو پھر اس لسٹ کے اوپر آپ سب ڈسکس کریں اور اس لسٹ کو اور مزید بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ جو لسٹ بنیں گے، وہ لسٹ کے اندر زندگی کے ہر ایسپیکٹ کور ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت ساری دوسرے اور فلسفے اور آئیڈیالوجیز ہم دیکھتے ہیں، وہ بہت لمیٹڈ ان کا افیکٹ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، مگر وہ انقلاب جو اس رات میں قرآن مجید کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو، اور صرف سوسائٹی کو ظاہری طور پر نہیں بلکہ انسانوں کو بدلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سید قطب شہید علیہ رحمہ کی کتاب مائل سٹونز کا جو پہلا چیپٹر ہے قرآنک جنریشن، ہمارے ایس آئی او کے کیڈر کو اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اس کی روشنی میں، کہ یہ جو چینج آیا جس کی لسٹ آپ نے ابھی بنائی ہے، وہ چینج پاسبل نہیں تھا، بس یہ کتاب کے کچھ آیتیں پڑھ کے پھونک دینے سے انقلاب نہیں آیا، بلکہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد صحابہ کا اس کے ساتھ میں جو انگیجمنٹ کا لیول تھا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مزاج تھا قرآن کو لے کر صحابہ کا، جس کے ذریعے سے وہ قرآنک جنریشن بنے اور قرآن کے انقلاب کو انہوں نے اس دنیا کے اندر برپا کیا۔ تو وہ چیپٹر ایٹ لیسٹ قرآنک جنریشن کے نام سے جو چیپٹر آپ کو مائل سٹونز کی کتاب میں ملتا ہے، اس آیت کی روشنی میں آپ پڑھیں کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ جو رات بن گئی تھی، یہ پوٹینشیل اگر ہم کو کیری کرنا ہے تو ہمارا انگیجمنٹ قرآن کے ساتھ کیسے ہوگا، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو چوتھی اور پانچویں آیت ہے، کچھ پڑھنے والے من کل امر سلام کو ملا کر پڑھتے ہیں اور کچھ من کل امر پہ کہتے ہیں کہ آیت یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ ان دونوں سے آپ کو میننگ اور زیادہ آپ کے سامنے کھل کے آتی ہے اور وائڈ میننگ بن جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ والروح، جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے مینشن کیا گیا ہے۔ وہ فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود ہی سے نہیں آ جاتے، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، وہ اگر آتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آ کے؟ من کل امر سلام، سلامتی کے فیصلے لے کر آتے ہیں، یہ ایک ایسپیکٹ ہوا۔ اگر ہم من کل امر پر روک دیں تو وہ ہر فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ جو بھی فیصلہ وہ لے کر آئیں گے وہ سلامتی کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل امر حکیم، یہ فیصلے جو لے کر اس رات کے اندر فرشتے آتے ہیں وہ حکیمانہ فیصلے لے کر آتے ہیں۔ تو دو ایسپیکٹس ہیں فیصلوں کے، ایک تو سلامتی کے فیصلے لے کر آتے ہیں اور ایک حکیمانہ فیصلے لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ سلامتی کا فیصلے کے اندر عذاب کا بھی اگر فیصلہ ہو تو عذاب کا فیصلہ پوری انسانیت کی سلامتی کے لیے کسی کو عذاب دینے کی حکیمانہ ضرورت ہوگی۔ تو من کل امرن پہ اگر آیت روکیں گے تو وہ ہر فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ کیسے فیصلے ہوں گے؟ سورہ دخان کے اندر فرمایا کہ امرن حکیم، وہ حکیمانہ فیصلے ہوں گے۔ اور سلام سے اگر ہم سلام پر آیت کو اگر روکیں تو من کل امر سلام، سلامتی کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد سلام سے ملا کر ہم باقی آیت کو پڑھیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس رات کے ایکسٹینڈ کو بتایا گیا کہ یہ فجر تک رات ہے، اور جب تک یہ رات ہے یعنی سلامتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر لے تو وہ سلامتی پائے گا، وہ سیفٹی اور سیکیورٹی پائے گا اس دین کے امبریلا میں۔ اور جب وہ اس کے اندر آ جائے گا، اپنے آپ کو سبمٹ کرے گا، تو وہ دیکھے گا کہ قرآن مجید
لیلۃ القدر میں جو نازل ہوئی، اس رات کا جو پوٹینشیل ہے، وہ رات کے پوٹینشیل کو ہم ریئلائز کر پائیں گے۔ وہ انقلاب کے لیے جو انسانیت ترس رہی ہے، بلک رہی ہے، وہ انقلاب لانے کا پوٹینشیل ہمارے اندر آئے گا جب ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، ویضع بآخرین، اور جو اس کتاب کو چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب کو تھامنے اور کتاب کے ذریعے سے نور کی دعوت کو ہمارے معاشرے میں، سماج میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس کتاب کے ذریعے سے لائے تھے، اسی کی طاقت، قوت اور صلاحیت ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔